قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کا مقصد کھیل کود، تماشا، لہو و لعب اور خواہشات پرستی نہیں ہے، بلکہ اصل انسان کا جو تخلیق ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنا، تعارف حاصل کرنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم تو باقی معاملات میں بہت تیز ہوتے ہیں، باقی گھریلو معاملات ہو یا باہر کے معاملات ہو یا فتویٰ دینے میں ہو، ہم بہت تیز اور چست ہیں، لیکن جب بات عقیدے کا ہوتے، اللہ رب العالمین کے بارے میں، توحید کے بارے میں بحث ہوتے، تو اس وقت ہم گنگا لگ جاتے ہیں اور ہم ناسمجھ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر عقیدے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں بہت کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عقیدے سکھاتے تھے، توحید سکھاتے تھے۔ ایک دن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گدھے میں سوار تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: اے بیٹا، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یہ بچپن ہی میں بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ اے بیٹے، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اگر ہم اس سوال کو اپنے ذہن میں ڈالیں اور اسی طرح ہم گھر کے اندر بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے پوچھیں کہ عقیدے کے بارے میں کیا اللہ کون ہے؟ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کا حق بندوں پر کیا، ہمارا حق اللہ پر کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو اگر ہم خود علم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم بعد میں کہ گھر کو، اولاد کو، باقی فرزند کو ان کو سمجھائیں گے، لیکن ہم خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل اللہ رب العالمین انسانیت کو کیوں پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین ہے، کہتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کو پہچانو، اللہ رب العالمین کو درست پہچانو۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذین آمنوا باللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کی دل پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ ہے کہ جس نقطے پر میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کس سے پوچھتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دینا، جن چیزوں سے منع کیا اسے باز آنا۔ اصل میں یہ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا معنی بھی ہوگا، لیکن اگر مختصراً ہم اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو 4 معنی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ رب العالمین کے وجود پر علم رکھنا، کہ 100% آپ کا یہ عقیدہ ہو، یہ علم ہو کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین ایک ہستی ہے جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، موجود ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی کافر سے آپ ملتے ہیں، کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں، کس طرح اس کو سمجھائیں گے؟ اب عقلی اور نقلی دلائل پیش کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کیوں موجود ہے؟ کیونکہ کائنات خود نہیں چلتے اس طرح، بلکہ اس کی پیچھے چلانے والا ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور دوسرا چیز کہ اللہ رب العالمین پر ہم کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے توحید و ربوبیت پر ایمان لانا۔ اب بات یہاں پہ ہے کہ توحید و ربوبیت کسی کو نہیں معلوم، یعنی کہ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ ان کو صرف سیکھنا ہی ہے، عوام نہیں ہے۔ توحید کے بارے میں کوئی بھی قابل عذر نہیں ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کو یہ سیکھنا لازمی ہے
قبر کے اندر جب سب سے پہلے ہم جائیں گے سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے؟ ہم نے رب کو پہچانا ہوگا تو جواب دیں گے، پڑھا ہوگا تو پہچان لیں گے، جواب دیں گے، نہیں پڑھا ہوگا تو پھر جواب نہیں دے سکتے۔ یہی موقع ہے، یہی دنیا ہے ان سوالوں کو تیار کرنے کے لیے۔ تو اس لیے دوسرا توحید ربوبیت پر ایمان لانا۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین وہ رب بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور وہ رازق بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ خالق کیا ہے؟ مالک کیا ہے؟ رازق کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء وهم الخالقون، کیا جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ خود پیدا ہوا یا کسی نے اس کو پیدا کیا ہے؟ تو حقیقت میں کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین خالق ہے۔ وما من نعمت فبمن اللہ، کوئی بھی نعمت جو آپ کو مل رہا ہے کون دے رہے ہو؟ اللہ رب العالمین ہے۔ رزق دینے والا ایک ذات ہے جو اللہ رب العالمین ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کون ہے؟ توحید الربوبیت ہے۔ سارے دنیا کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ دو چیز ہو گیا۔ تیسرا چیز اللہ رب العالمین کے توحید الوہیت پر ایمان لانا۔ توحید الوہیت پر ایمان لانا۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے عبادات میں اللہ رب العالمین کو ایک مانو، عبادات اور طاعات میں اللہ رب العالمین کو ایک مانو، کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا۔ آپ کی عبادت، آپ کی طاعت صرف اللہ کے لیے ہو، پھر آپ کا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اصل مقصد یہ ہے۔ اور چوتھا آخری چیز اللہ رب العالمین کے توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ جاتے، لیکن حقیقت میں مشکل نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا جو نام، جو اسماء، جو صفات قرآن و حدیث میں مذکور ہے ان پر ہمارا ایمان لانا، اس میں تبدیلی، تحریف نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کا ید قرآن میں آیا، ہم وہ ید سے یاد مراد لیتے، قوت مراد نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین کا استوا، اللہ رب العالمین کا بلند ہونا قرآن میں آیا ہوئے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ بالکل اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جو اس پر تبدیلی کیا تھا، تحریف کیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نام، جو صفات قرآن حدیث میں ذکر کیا ہے، ان سب کو ہمیں سیکھنا ہوگا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تشبیہ، بغیر کسی مثال کے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، خلاصہ یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، تو ایمان کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ہمارا 100% یقین ہو۔ کوئی کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں دنیا کو ماننے والا کوئی اور ہے، تو پھر ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ دوسرا اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت پر ایمان لانا۔ جب بندہ ان چار چیزوں کو سمجھ جائے گا تو یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کو پہچان لیا ہے۔ خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھا، تو اس لیے انسانیت کا جو تخلیق ہے وہ اللہ رب العالمین کے توحید کو سیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی خاص اسی کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے توحید کو سیکھنا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔